بدیع السماوات، بدیع پیدا کرنے والا، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ویسے پیدا کرنے کے لیے خلق کا لفظ بھی آتا ہے، خلق، تخلیق، خالق، مخلوق، یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اس کا معنی پیدا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے بدیع کا لفظ بھی آتا ہے ابداع سے، اس طرح اللہ تعالیٰ مبدع ہیں، پیدا کرنے والے۔ اصل میں بدیع یا ابداع کہتے ہیں کسی چیز کا موجد ہونا، کسی چیز کا موجد ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے موجد ہیں، ان کو وجود دینے والے ہیں اور ان کو تخلیق کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات، موجد ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے، والارض اور زمینوں کے۔ یہ سلسلہ گفتگو چل رہا ہے پچھلی آیات سے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات اور اس کی قدرتیں کل ہم نے پڑھی تھیں۔ کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے اور اللہ کے ارادے سے چل رہا ہے، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ نشو و نما پا رہی ہیں چیزیں اور جو وجود پا رہی ہیں چیزیں، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات تو یہ ہے، اور انسانوں کو دیکھو کہ وہ انسانوں کو یا جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ معبود بنا لیتے ہیں، حالانکہ ان جنوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جن خود پیدا ہو گئے، بلکہ جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ اسی طرح بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، ان کو وجود بخشنے والے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ انا، کہاں سے، یکون، ہو سکتی ہے، لہو، اس کی، ولد، اولاد۔ انا یکون لہو ولد، اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم، اور نہیں، تکن، ہے، لہو، اس کی، صاحبہ، صاحبہ، بیوی۔ ولم تکن لہو صاحبہ، اور اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی نہیں ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور یہ بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی کا تصور یہ بھی شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی انسانی رشتے کا تصور وہ شرک ہے۔ وَخَلَقَ، اور اسی نے پیدا کیا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام ہو، انبیاء ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، اللہ تعالیٰ اور ان کا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے، والد اور اولاد کا نہیں ہے، یا میاں بیوی کا نہیں ہے، بلکہ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ خالق اور مخلوق ہے۔ اس نے پیدا کیا اور یہ پیدا ہوئی۔ وَهُوَ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ، ہر شیء، چیز کے بارے میں، علیم، خوب جاننے والے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، لوگو یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اور اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہم آیات آج جب پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے ان آیات کو سمجھنا بڑا آسان ہے، کیونکہ عقیدہ توحید پچھلے 1400 سال سے بڑا واضح ہو کر دنیا کے اندر موجود ہے، اور کروڑوں نہیں اربوں انسان نے اس کو تسلیم کیا، اور ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے جینز کے اندر ہمیں عقیدہ توحید ملتا ہے ہمارے، اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اس وقت پتہ کیا کیفیت تھی؟
اس وقت کیفیت یہ تھی، یہ قبیلہ ہے، ان کا الہ یہ ہے، یہ قبیلہ ہے، ان کا الہ یہ ہے، یہ قبیلہ ہے، ان کا الہ یہ ہے، یہ خاندان ہے، ان کا الہ یہ ہے۔ ایسے تھا۔ ایسے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف پیش کیا نا کہ میرا الہ اللہ ہے، وہ کہنے دکھاؤ کہاں ہے، کیسا ہے؟ اب سب کے سامنے شکلیں موجود ہیں، یہ ہمارا معبود، ہمارا الہ، یہ شکل، یہ وجود، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ پاؤں، یہ ان کا معبود، یہ وجود، یہ شکلیں۔ اچھا بھئی آپ کا معبود کون سا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہاں ہے؟ دکھاؤ نا، کہاں ہے ہی نہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہو، دکھاؤ کہاں ہے۔ اب ان لوگوں کو اللہ کی ذات تک پہنچانا، اب تصور کریں کتنا مشکل تھا، ان کو اللہ کی ذات تک پہنچانا وہ کتنا مشکل تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو اپنی صفات بیان کرنا شروع کی، بھائی میں وہ خدا نہیں ہوں جس طرح انہوں نے بنا رکھے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے کائنات بنائی، اللہ وہ ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لوگ بھول گئے تھے، یہ چیزیں عقیدے میں تھی لیکن لوگ بھول گئے تھے، لوگ بھولتے 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 یہاں تک آ گئے تھے کہ وہ جو ہے یہی ہے۔ یہ ہندو مذہب ہے نا، آپ صدیوں پیچھے جائیں، صدیوں یہ لوگ توحید پر قائم تھے، پھر بگاڑ پیدا ہوا، بگاڑ پیدا ہوا، اتنا بگاڑ، اتنا 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 بگاڑ کہ آج یہ کہتے ہیں کہ معبود یہی ہے، معبود یہی ہے۔ آج ہندو مذہب اسے کہو نا کہ اللہ معبود ہے، کہتے مانتے ہی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ جہالت میں گرتے گرتے یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ وہ اللہ کا جو تصور تھا وہ بالکل ذہنوں سے محو ہو چکا تھا۔ آج آپ بہت سارے علاقوں میں جائیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں زیادہ یہ چیز زیادہ ہے، بر صغیر میں یہ چیز زیادہ ہے۔ لوگوں نے ایسے لوگوں کو خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، ایسے لوگوں کو کہ اللہ کا تصور ہی ذہن سے نکل گیا ہے، ایسے لوگوں کو ذہن تصور کہ اللہ کا تصور ہی ذہن سے نکل چکا ہے۔ مشرکین کا یہ عالم تھا، اسی لیے پھر اللہ کہتے تھے ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نا اللہ ذالکم اللہ، وہ یہ ہے اللہ، ربکم، اور یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم۔ یہ آیت اس انداز میں وہ جگہ پہ آئی ہے۔ تم کہتے ہو نا اللہ کون ہے، کیسا ہے، ذالکم اللہ، لوگو یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب تم دعوے کر رہے ہو ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ، ہمارا یہ، ہمارا یہ۔ اچھا ان سے پوچھو کیا انہوں نے کوئی زمین و آسمان، کوئی کائنات بنائی ہے، یا تمہیں پیدا کیا ہے؟ تمہیں پیدا کیا ہے، کوئی بارشیں برسانے کے لائق ہوں یہ کچھ نفع نقصان کے لائق ہوں؟ پوچھو ان سے۔ اب جب یہ چیزیں شروع ہوئی نا، اس طرح کی کوئسچننگ شروع ہوئی، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے، ان سے یہ پوچھو، 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 ان سے یہ پوچھو۔ تو پھر نہ وہ لوگ تھوڑے سے ڈاؤں ڈول ہوئے اپنے عقیدے سے۔ پھر جب اس انداز سے سوچنا شروع کیا تو پھر لگا نہیں قرآن ٹھیک کہتا ہے۔ پھر بہت بڑی ایک تعداد وہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوئی، ایمان لائی۔ خالق کل شیء، وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، وہوا، اور وہی ہے اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، وکیل، نگہبان اور ذمہ دار، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، لا نہیں، تدرکہ پہنچ سکتی اس تک، الابصار آنکھیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب،
لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ بندہ کہے دکھاؤ کہاں ہے، نا 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 نا۔ کم از کم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت انسانی جو پہنچ ہے، یعنی انسان چھو سکے حواس خمسہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکے، نہیں۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہوا، اور وہ ہے، یدرک، جو پہنچا ہوا ہے، الابصار، تمام آنکھوں تک، اور اس کی رسائی، اور وہ تمام انسانی نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے، وہ تمام انسانی نگاہوں کا احاطہ کیے، کوئی نگاہ اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ تمام نگاہوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ 24ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ یہ جو آنکھوں کا بہکنا ہے نا، یہ سب جانتے ہیں، آنکھوں کی جو خیانت ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے جو آنکھ بہکتی ہے، بھٹکتی ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، انسانی نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، وہو یدرک الابصار، جبکہ وہ تمام نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہو، اور وہ، اللطیف، بہت لطیف ذات ہے، الخبیر، اور انتہائی خبر رکھنے والا ہے۔ لطافت کسے کہتے ہیں؟ لطافت کہتے ہیں کوئی چیز موجود ہے، آپ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، اور ہر اعتبار سے وہ آپ کو اپنا احساس دلاتی ہے۔ کوئی چیز موجود ہے، جیسے ہوا، ہوا کے لیے لطیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہوا بڑی لطیف ہے، موجود ہے، آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نا جی میں دیکھ رہا ہوں یہ ہوا ہے، یا آپ کہیں کہ یہ میں پکڑ رہا ہوں ہوا ہے، یا آپ کہیں کہ میں زبان سے چکھ رہا ہوں یہ ہوا ہے، نہیں۔ اللہ کی ذات ان سب سے زیادہ لطیف ہے، یعنی بالکل موجود ہے۔ روح کے بارے میں کہا جاتا ہے لطیف ہے، روح بڑی لطیف ہے، مطلب موجود ہے، اور ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کے اندر محسوس ہو رہی ہے، لیکن ہم نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو اپنی گرفت اور کنٹرول میں لے سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات اسی طرح لطیف، وہو اللطیف، اور وہ بے انتہا لطیف ذات ہے، الخبیر، اور باخبر ذات ہے۔ قد، یقیناً، جاءکم، آ چکے تمہارے پاس، بصائر، دلائل، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلائل آ چکے۔ فمن، بس جس نے، ابصر، ان کو جان لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہے، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہے۔ ومن، اور جو، عمی، آنکھیں بند کیے رہا ان سے، لفظی معنی تو اندھا بنا رہا نا، اندھا بنا رہا، یعنی ان سے آنکھیں بند کیے رہا، آنکھیں چراتا رہا ان حقائق سے، فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اس پر ہے، اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ وما، اور نہیں ہوں، انا، میں، علیکم، تم پر، بحفیظ، نگران۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرمائیے، وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ تمہارے پاس دلائل آ چکے تمہارے رب کی طرف سے، جس نے ان دلائل کو سمجھ لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، فائدہ ہے، اور جس نے آنکھیں بند کیے رکھی، نہیں مانا، نقصان اسی پر ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، نصرف، ہم بار بار لاتے ہیں، پھیر پھیر کے لاتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے، مختلف اینگل سے ہم لاتے ہیں، الآیات، اپنی آیات، ہم اپنی آیات بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، درستہ، کہ شاید آپ نے کہیں سے پڑھ لیا ہے، آپ یہ سب کچھ کہیں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو اس کو جانے، جو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اتبع، آپ پیروی کیجئے،
اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پیروی کیجئے ما اوحیا جو وحی کی گئی الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی پیروی کیجئے، لا الہ الا ہو، اور جو وحی کی گئی ہے اس کا سب سے بڑا حصہ یہ ہے، اس کا مین پوائنٹ تھیم یہ ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ اور آپ فکر چھوڑ دیجئے عن المشرکین مشرکین کی، اور آپ مشرکین کی فکر چھوڑ دیجئے۔ فکر چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے غافل ہو جائیں، نہیں 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 نہیں، فکر چھوڑنے سے مراد یہ لوگ تمام تر دلائل کے باوجود نہیں مانتے نا، تو آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں ان کے پیچھے، آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے نہیں مانتے ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کا کام پورا، پھر یہ جانے اور اللہ جانے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور آپ مشرکین کی فکر چھوڑ دیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے مَا أَشْرَكُوا یہ لوگ شرک نہ کرتے، یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا اور نہیں جَعَلْنَاكَ ہم نے بنایا آپ کو عَلَيْهِمْ ان پر حفیظا نگران، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ اور نہ ہی آپ علیہم ان پر بے وکیل کوئی ذمہ دار ہے، نہ ہی آپ کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو کل آپ جواب دہ ہوں گے، نہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ چاہتے مَا أَشْرَكُوا یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور نہ ہی آپ ان کے بارے میں کوئی ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا اے لوگو اے ایمان والو نہ برا بھلا کہو الذین ان کو یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں نا ان کو گالی گلوچ نہ کرو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّوا جواباً یہ برا بھلا کہیں گے اللہ اللہ کو عدواً دشمنی میں آ کر بغیر علم جہالت کی وجہ سے، ضد میں آ کر جہالت کی بنا پر یہ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، یہ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں اسلام دشمنی کا سلیقہ سکھاتا ہے، اختلاف کرو ضرور کرو، بدتمیزی نہ کرو، اختلاف کرو بدتمیزی نہ کرو۔ مثلا کسی کا عقیدہ باطل ہے دلائل سے اس کو ثابت کرو، دلائل سے اس کو ثابت کرو، گالی گلوچ نہ کرو، تو گالی گلوچ نہ کرو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں نا تو ان کو برا بھلا نہ کہو، گالی گلوچ نہ کرو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ اور پھر ضد میں آ کر دشمنی میں مخالفت میں آ کر جہالت کی بنا پر یہ لوگ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ كَذَلِكَ اس طرح زینا ہم نے مزین کر دیے ہیں لکل امت ہر امت کے لیے عملہم ان کے عمل۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے نا ان کو کفر ہی اچھا لگتا ہے اور وہ کفر پر ہی اڑے رہیں گے، انہیں کفر اچھا، وہ ہر حالت میں ایمان پہنچ جانے کے باوجود ہدایت پہنچ جانے کے باوجود ان کو کفر اچھا لگتا ہے نا وہ کفر پر ہی رہیں گے۔ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم پھر الى ربهم اپنے رب کی طرف مرجعهم وہ لوٹ کے جائیں گے فَيُنَبِّئُهُمْ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے بما كانوا يعملون جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ زوردار قسمیں، اور یہ لوگ اللہ کی بڑی زوردار قسمیں کھاتے ہیں۔ لئن اگر جاءتهم آئے ان کے پاس آیت نشانی لَيُؤْمِنُنَّ تو وہ ضرور بالضرور مان لیں گے بہا اس کو، وہ ضرور بالضرور مان لیں گے۔ یہ نشانی کیا ہوتی تھی؟ مطالبات، بہت سے مطالبات پورے ہوئے،
بہت سے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ بہت سے نہیں بھی کرتے تھے. جب نہیں کرتے تھے وہ کہتے دیکھیں جی، دیکھیں ہم نے تو پہلے کہا تھا اگر یہ ہماری بات مان لیں اور یہ ہمارا مطالبہ پورا کر دیں ہم ایمان لے آئیں گے. اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی زوردار قسمیں کہ لئن جاءتہم آیہ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یہ ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے. قل، آپ فرمائیے، انما الآیات، وہ جو تم نشانیاں مانگ رہے ہو نا، معجزات مانگ رہے ہو، عند اللہ، وہ اللہ کے اختیار میں. قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرمائیے کہ وہ معجزات جو تم مانگ رہے ہو وہ اللہ کے اختیار میں ہیں. وما یشعرکم، تمہیں کیا پتا، انہا، کہ بے شک وہ نشانی، اذا جاءت، جب آ جائے، لا یؤمنون، یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں، پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں. اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے، کتنی نشانیاں آئی ہیں، نہیں ایمان لائیں. اگلی آیت، یہ اگلا پارہ شروع ہوگا نا، اس کی پہلی آیت یہی ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. یہ اگلا پارہ آئے گا، پہلی آیت. أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کو کیا پتا کہ جب نشانی آ جائے جو یہ مانگ رہے ہیں تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں. پھر کیا ہوگا اگر پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہوگا، وَنُقَلِّبُ، پھر ہم پلٹ دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں. پھر ہم ملیا میٹ کر دیں گے، بدل پلٹ دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے ان کے دل اور ان کی نگاہیں. کما، جیسا کہ لم یؤمنوا، نہیں ایمان لائے یہ، بھی، اس پر، اول مرہ، پہلی مرتبہ. جیسے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے نا، اسی طرح یہ بعد میں بھی ایمان نہیں لا رہے. اس کا تعلق پچھلی آیت سے، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور آپ کو کیا پتا کہ ہم جب وہ نشانی اتار دیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. کس طرح، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسا کہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے. وَنَذَرُهُمْ، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، فی طغیانہم، کہ یہ اپنی سرکشیوں میں، یعمہون، اندھے ہو رہے ہیں. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا یہ اپنی سرکشیوں میں اندھے ہو رہے ہیں. بس جی ہاں.